روز ازل سے ہی خیر و شر کی قوتیں ایک دوسرے سے برسر پیکار چلی آ رہی ہیں۔ انسان اور شیطان کے درمیان یہ جنگ روز اول سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی۔ چونکہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے شیطانی قوتیں ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے میں مصروف رہی ہیں۔ چونکہ جس کی جو نیت ہو اسے وہی ملتا ہے، اس لیے آخرکار نیکی کی قوتیں ہی غالب آتی ہیں اور بدی اپنے انجام کے ساتھ جہنم کی تاریکیوں میں دفن ہو جاتی ہے۔ منشا قدرت یہی ہے کہ انسان شیطان کے مقابلے میں ڈٹا رہے۔ شیطان کے جال بظاہر جتنے مضبوط نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں۔ انسان کی ذرا سی ہمت اس کے سارے داؤ پیچ بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ خیر و شر کے ان دو گروہوں کے تصادم سے طرح طرح کی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ میری کہانی بھی اسی وسیع و عریض کائنات میں پھیلی انہی ان گنت کہانیوں میں سے ایک ہے۔ کم عمری سے ہی مجھے روحانیت کا ازحد شوق تھا۔ عملیات کی دنیا مجھے بہت حسین نظر آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے گھر کا ماحول بھی کچھ اسی قسم کا تھا، اس لیے کہ میرا گھرانہ حد درجہ مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ والد محترم بھی عملیات سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، لیکن کم عمری اور نہ تجربہ کاری کے باعث ہم دونوں بھائیوں پر سخت پابندی عائد تھی۔ چونکہ جتنا کسی چیز کو دبایا جائے اتنا ہی وہ ابھرتی ہے، لہٰذا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور عملیات وغیرہ سے میری دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی۔ والد صاحب کے پاس اس سلسلے میں چند پرانی اور بیش قیمت کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا ان کی لا علمی میں ان کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہتا۔ اس سلسلے میں چند نام نہاد عاملوں کے پاس بھی گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ تاہم میں نے اپنے شوق کی وجہ سے عملیات پر کچھ عبور حاصل کر لیا، لیکن ہمزاد کو تابع کرنے کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا BCom فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میرے بھائی شہریار جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایک پرائیویٹ فرم میں بطور اکاؤنٹنٹ ملازم کروا دیا۔ ہماری اس فرم میں جیمز نامی ایک عیسائی بھی کام کرتا تھا جو کہ سفلی علوم میں مشہور تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اسے اپنے شوق کے بارے میں بتایا اور عمل ہمزاد کے لیے اس سے رہنمائی کی درخواست کی۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن ضد کرنے پر اس نے کچھ دیر سوچا، پھر حامی بھر لی اور مجھے ہدایت کی کہ تم اپنے محلے میں کسی ایسے جوان آدمی کے مرنے پر مجھے اطلاع کرنا جو اپنی طبعی موت مرا ہو اور جس کی موت اتوار کے دن واقع ہوئی ہو۔ چنانچہ میں اس صورتحال پر بہت خوش تھا، کیونکہ عمل ہمزاد بغیر رہنمائی کے ممکن نہ تھا۔ اس کے لیے کسی ایک ایسے استاد کی ضرورت تھی جو اس معاملے میں خوب مہارت رکھتا ہو، لہٰذا مجھے ایسا رہنما میسر آ گیا تھا۔ اس دن سے میری ساری توجہ جیمز سے ملنے والی ہدایت پر مرکوز ہو گئی تھی۔ چونکہ نظام کائنات میں ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بندہ چاہے جتنی بھی جستجو کرے لیکن مرضی قدرت کے خلاف اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اس دوران محلے میں اموات تو کئی واقع ہوئیں، لیکن کوئی بھی جیمز کی ہدایت کے مطابق نہ تھی۔ حتیٰ کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور موسم سرما شروع ہو گیا۔ میں انتہائی شدت سے متوقع صورت پیدا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار سخت سردیوں کے دنوں کا آغاز ہو گیا جب میری مطلوبہ خبر مجھ تک پہنچی۔ محلے کا ایک 30-32 سالہ نوجوان حرکت قلب بند ہو جانے سے اچانک موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس بیچارے کے گھر تو قیامت گزر گئی، لیکن میں جیمز کے ساتھ عمل ہمزاد کی تیاری میں مصروف تھا۔ جیمز کی دوسری ہدایت کے مطابق مجھے اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہونا تھا اور میت والی چارپائی کے ساتھ ساتھ رہنا تھا، اور دفن کرنے سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنے کے بہانے مرنے والے کے کان کے قریب یہ کلمات اتنی آواز سے دہرانے تھے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے: اے فلاں بن فلاں، ہم رات کو آئیں گے۔ چنانچہ میں نے ہو جیمز کی ہدایت کی تعمیل کر دی۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی جس رات میں اور جیمز مرنے والے نوجوان کا ہمزاد تابع کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ موسم سرما کی سرد ترین رات تھی۔ سردیوں کی راتیں عموماً تاریک اور خوفناک ہوتی ہیں، لیکن وہ رات کچھ زیادہ ہی پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ کالی سیاہ گھٹائیں سارے آسمان پر قبضہ جمائے ہوئے تھیں، جس کی وجہ سے اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ قریب کی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ جیمز جو مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر ہونے کے باوجود سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ تیز سرد ہوائیں اونی کپڑوں کو بھی خاطر میں نہ لا رہی تھیں، گویا یہ موسم سرما کی ایک سرد ترین اور تاریک رات تھی۔ قبرستان میرے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ ٹھیک 12 بجے ہم گھر سے روانہ ہوئے۔
رات کے اس پہر سڑکیں بالکل سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ شدید سردی کے باعث انسان تو کجا کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ احتیاط کے طور پر میں نے تدفین کے مطابق مطلوبہ قبر کو نشان زدہ کر دیا تھا تاکہ رات کے اندھیرے میں قبر کی تلاش میں وقت ضائع نہ ہو۔ جڑامالا روڈ پر واقع ڈھڈی والا کا یہ قبرستان بہت پرانا اور وسیع ہے۔ اس قبرستان میں واقع کئی قبریں قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں۔ گھنی جھاڑیوں اور جا بجا درختوں نے قبرستان کے ماحول کو بے حد پراسرار بنا دیا ہے۔ یہ قبرستان دیگر قبرستانوں کی نسبت کافی خوفناک سا محسوس ہوتا ہے۔ بغیر و مددگار قسم کی قبریں خوفناک گھڑوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اس میں موجود پیپل کے عمر رسیدہ درخت رات کے وقت بے حد ڈراؤنے محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت سی چڑیلیں بال کھولیں کھڑی ہوں۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو اندھیرا اور بھی شدت اختیار کر گیا تھا۔ اگر ہمارے پاس روشنی کا مناسب انتظام نہ ہوتا تو اتنے سخت اندھیرے میں ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ گویا یہ اندھیرا ساری دنیا کو نکل جائے گا۔ اتنا دہشتناک ماحول دیکھ کر ایک دفعہ تو میں ڈگمگا گیا اور دل چاہا کہ جیمز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اس قسم کے کاموں میں ایسی صورتحال سے تو گزرنا ہی پڑے گا۔ اگر حوصلے سے کام نہ لیا تو کچھ حاصل نہ کر سکوں گا۔ پھر میں اکیلا تھوڑی ہوں، جیمز بھی تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سب سوچ کر میں جیمز کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جلد ہی ہم مطلوبہ قبر کے سرہانے پہنچ گئے۔ جیمز کے اشارے پر میں نے ہاتھ میں پکڑی لائٹ ایک طرف رکھ دی۔ پھر ہم دونوں ساتھ لائے ہوئے سامان سے قبر کی کھدائی کرنے لگے۔ ساری مٹی ہٹانے کے بعد جب سیمنٹ کی بنی سیلیں دکھائی دینے لگیں تو ہم نے کھدائی کا سامان ایک طرف رکھ دیا اور قبر کے پاس بیٹھ کر اپنا سانس بحال کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم نے دوبارہ اپنے کام کا آغاز کیا اور ایک ایک کر کے تمام سیلیں ہٹا دیں۔ قبرستان کے وحشتناک اندھیرے میں کھلی ہوئی قبر میں لیٹی میت کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ موسم کی سرد ہوا اور ماحول کی وحشت نے میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ مجھے اپنے اعضاء منجمد سے محسوس ہو رہے تھے۔ جیمز نے بے خوفی سے قبر میں اتر کر میت کے چہرے سے کفن ہٹا دیا اور ہاتھ بھی کفن سے باہر نکال دیے۔ پھر اپنی جیب سے 2 لمبے اور تیز پھل والے خنجر نکال کر مردے کے کھلے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کے بعد جیمز باہر نکل کر مردے کے بائیں طرف قبر کی دیوار پر بیٹھ گیا اور مجھے قبر کے اندر اتر کر مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ میں ذہنی طور پر اس آزمائش سے گزرنے کے لیے بالکل تیار نہ تھا، پر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس خوفناک صورتحال کے لیے تیار کیا۔ دل سے خوف دور کرنے کے لیے سوچا کہ یہ بے جان جسم بھلا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہمت بندھانے والے فکرات سوچتا ہوا میں قبر کے اندر اتر گیا اور مردے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ جیمز کے مطابق مجھے چونکہ ایسے عملیات کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے میرے لیے وظیفہ جیمز نے پڑھنا تھا، جبکہ ہمزاد کے ساتھ قول و قرار میں نے طے کرنے تھے تاکہ ہمزاد میرے احکامات کا پابند بن سکے۔ جیمز نے اس کی ایک توجیہ یہ پیش کی تھی کہ میں چونکہ مسلمان تھا اور جو علم پڑھا جانا تھا وہ ایک سفلی علم تھا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے سفلی علم پڑھنا بلا شک و شبہ خرابی ایمان کا باعث ہے۔ اس صورتحال میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ میں ہر مرحلے پر جیمز کی ہدایات کا محتاج تھا۔ چونکہ اس عمل کے طریقہ کار سے میں قطعاً ناواقف تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے جیمز کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھا۔ میرے قبر کے اندر بیٹھتے ہی جیمز نے عمل کا آغاز کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ جیمز آنکھیں بند کیے عمل پڑھنے میں مگن رہا۔ خوف کی وجہ سے ٹکٹکی باندھے میں مردے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ پھر اچانک مجھے کسی قسم کی حرکت کا احساس ہوا۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مردے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، لیکن وہ بے جان جسم جوں کا توں بے حس و حرکت پڑا تھا اور بظاہر کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی نامعلوم سا احساس مجھے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ فوراً قبر سے باہر نکل جاؤں اور ہمیشہ کے لیے ایسے عمل سے کنارہ کش ہو جاؤں جو جان جیسی قیمتی شے کے لیے خطرہ بن جائے، لیکن یہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس خیال نے مجھے بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ میں ایسے ہی خیالات کی یلغار میں پھنسا ہوا تھا۔ اچانک میری نظر مردے کے ہاتھوں پر پڑی تو میرا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ اپنی بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ جس وقت جیمز نے مردے کے ہاتھوں پر خنجر رکھے تھے تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن اب وہ بے جان ہاتھ مضبوطی سے بند ہو چکے تھے، یعنی خنجر کے دستے مردے نے اپنی گرفت میں لے لیے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ شدید خطرے کے احساس سے میرا سارا جسم سنسنا اٹھا۔ ابھی میں گو مگوں کی کیفیت میں ہی تھا کہ یکایک مردے نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔
اب مجھ سے رہا نہ گیا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے قبر سے باہر چھلانگ لگا دی، بس وہی ایک لمحہ میری زندگی کا ضامن بن گیا۔ مردے نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے خنجر نشانہ لے کر سامنے مارے، پھر جیسے بجلی چمکتی ہے رات کے اندھیرے میں مجھے خنجروں کی ہلکی سی چمک دکھائی دی اور قبرستان کا بھیانک سناٹا جیمز کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ دونوں خنجر دستے تک جیمز کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ چند لمحے تو اس خوفناک صورتحال نے مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری کر دی، پھر اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا اور میں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ یہ شاید انسانی ذہن کی خاصیت ہے یا دوران خون کا کوئی کمال کہ شدید خطرے کی حالت میں بدن میں بجلیاں سی بھر جاتی ہیں۔ اس وقت میری حالت بھی کچھ اپنے بھاگنے کی رفتار پر میں خود حیران تھا، لیکن یہ وقت حیرانی کا نہیں بلکہ ذہن سے کام لینے کا تھا، اور میرے ذہن میں اپنے بچاؤ کے لیے پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ جیمز کی کسی غلطی کے سبب ہم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، لیکن فی الحال مجھے صرف اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔ بھاگتے بھاگتے جو آخری منظر میری نگاہوں نے دیکھا وہ جیمز کا خون میں ڈوبا ہوا جسم تھا، جس پر زندہ ہو جانے والا مردہ جھکا ہوا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خونی مردہ میرے پیچھے لپکا تو میں نے اپنی رفتار کو مزید تیز کر دیا اور رات کے گھپ اندھیرے میں اندھا دھند قبریں پھلانگنے لگا۔ آخر بھاگتے بھاگتے میرے ذہن نے اپنے دفاع کے لیے ایک راستہ سوچ ہی لیا۔ ڈھڈی والا قبرستان کے ایک سرے پر جنازہ گاہ ہے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد زیر تعمیر تھی۔ بھاگتے وقت یہ بات میرے ذہن میں بالکل نہ تھی، چونکہ سب کچھ تو اچانک ہو گیا تھا، لہٰذا سوچنے کے لیے مجھے ایک لمحہ تک نہ مل سکا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے میرا رخ اسی مسجد کی طرف تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خوفناک مردہ میرے لیے وبال جان بنتا، میں نے مسجد میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ایک طرف بیٹھ کر اپنے گرد حصار قائم کر لیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، وہ مجھے نام لے لے کر پکار رہا تھا۔ میں آپ کے تابع ہو چکا ہوں، شرائط کے مطابق میں نے ایک جان کی قربانی لے لی ہے، اب میں آپ کے حکم کا غلام۔ وحشت سے میری زبان گنگ ہو چکی تھی، جسم پر عرشہ طاری تھا، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہو چکی تھیں اور وہ بدبخت مسلسل شور کیے چلا جا رہا تھا۔ آخرکار میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے حصار سے باہر قدم رکھا اور بے آواز چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گیا اور دروازے کی درز سے جھانک کر دیکھا تو خون میں لتھڑا ہوا بھیانک کفن دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے منہ سے آواز نکالنا چاہی لیکن حلق خشک ہو چکا تھا۔ شدید سردی میں مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھوک نگل کر حلق کو تر کرنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے اسے مخاطب کیا۔ اگر تم میرے تابع ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ میرا یہ حکم سن کر وہ بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ میں ساری رات غشی کی حالت میں مسجد میں پڑا رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، جسم تیز بخار میں جل رہا تھا۔ رات کے خوفناک واقعات ذہن پر مسلسل عذاب بن کر سوار تھے۔ الغرض ڈرتے ڈرتے مسجد سے قدم باہر نکالا اور گرتا پڑتا گھر کی طرف چل پڑا۔ کمبخت جیمز پر سخت غصہ آ رہا تھا جو میری قربانی دے کر ہمزاد تابع کرنے چلا تھا۔ آخری وقت تک مجھے اس کی نیت پر شک نہیں ہو سکا۔ وہ تو قسمت تھی جو بچ نکلا، ورنہ آج جیمز کی جگہ پڑا ہوتا۔ جیمز کو تو خیر اپنی گندی ذہنیت کی بہت بھیانک سزا ملی تھی، مگر میں بھی موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ بدبخت میرے لیے گھڑا کھودنے نکلا تھا مگر خود ہی شکار ہو گیا۔ کئی دن تک اس بھیانک تجربے کا خیال خوف بن کر میرے دماغ پر چھایا رہا، پھر آہستہ آہستہ طبیعت اعتدال پر آ گئی اور معمولات زندگی از سر نو شروع ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا تھا کیونکہ جیمز کی طرف سے مجھے یہ بھی ہدایت تھی کہ ہمزاد کے علم میں کسی کو رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ خیر و عافیت سے گزر گیا۔ موسم گرما شروع ہو گیا۔ ایک رات میں اپنے مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا کہ ایک بھیانک خواب دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں فوراً چھت پر سے نیچے اتر آیا۔ میں نے خواب میں جیمز کو انتہائی ڈراؤنی شکل میں دیکھا۔ اس کا سارا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا اور 2 خنجر اس کے سینے میں پیوست تھے۔ وہ خون خوار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے سینے سے خون میں ڈوبا ہوا ایک خنجر نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ مسلسل 3 رات تک یہی بھیانک خواب مجھے دکھائی دیتا رہا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن خواب کے اس تسلسل نے مجھے حقیقی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اگر یہ صرف میرا وہم تھا تو اس وقت دکھائی دیتا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب عرصہ 6 ماہ گزرنے کے بعد اس خواب کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر مسلسل 3 رات تک ہو بہو ایک ہی خواب کیوں دکھائی دیتا رہا۔
ان ساری وجوہات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرے سر پر کوئی ایسا خطرہ منڈلا رہا ہے جو جیمز کی بدروح کی صورت میں ہے، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں مطمئن ہو گیا۔ میرا یہ اطمینان دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔ ایک دن میں فرم میں حساب و کتاب سے متعلق کچھ پرانے کاغذات کی پڑتال وغیرہ میں رات گئے تک مصروف رہا۔ میں عموماً سر شام ہی گھر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس رات دیر تک رکنا پڑا۔ ہماری فیکٹری سرگودا روڈ سے کچھ اندر ایک سائیڈ روڈ پر واقع تھی۔ آمد و رفت کا اصل راستہ ذرا طویل ہے، لیکن ایک مختصر راستہ بھی موجود ہے جو رات کے وقت عموماً سنسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہماری فیکٹری دیگر فیکٹریوں کے آخر پر واقع ہے، لہٰذا ساتھ ہی کھیتوں اور جھاڑیوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ راستہ رات کے وقت کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس رات تقریباً 10 بجے میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہوا، جلدی پہنچنے کے چکر میں اسی سنسان اور تاریک راستے پر چل پڑا۔ ابھی چند فرلانگ کا فاصلہ طے کر پایا تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سوچا فیکٹری کا کوئی رات کی شفٹ میں کام کرنے والا ورکر ہوگا جو کسی ضرورت کے تحت باہر آیا ہوگا۔ ہم سفر مل جانے کے خیال سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ بڑی حیرانی والی بات تھی کہ میرے کانوں کو قدموں کی بڑی واضح آواز سنائی دی تھی، لیکن میرے ارد گرد کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ آخر کار اس آواز کو اپنا وہم سمجھ کر میں دوبارہ اپنے راستے پر چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی پشت پر پھر وہی آواز بالکل واضح طور پر سنائی دی۔ اب کہ میرے دل میں کچھ خوف سا پیدا ہونے لگا، چلتے چلتے میں رک گیا اور خوف کے عالم میں پیچھے کی طرف دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، اس خیال سے کہ شاید جاگتی آنکھوں سے میں نے کوئی بھیانک سپنا دیکھ لیا ہو۔ کئی مرتبہ میں نے اپنی آنکھیں مس لی، لیکن خواب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ جی ہاں، 6 ماہ قبل عبرتناک موت مرنے والا جیمز حقیقتاً میرے سامنے کھڑا تھا۔ بھیانک سیاہ چہرہ، پیلی زرد آنکھیں، خون میں ڈوبا ہوا جسم جس میں 2 خنجر پیوست تھے اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ایسا خوفناک نظارہ کر کے ایک مرتبہ تو میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں نے وہاں سے بھاگ جانے کی بہت کوشش کی، مگر پاؤں ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ میں نے کوئی ورد پڑھنا چاہا، مگر زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا میں گوشت پوست کا بنا انسان نہیں بلکہ پتھر کا کوئی بے جان مجسمہ ہوں۔ یہ جیمز کی کوئی پراسرار قوت تھی یا پھر ماحول کا اثر کہ مجھے اپنے پاؤں کئی من بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے تمام اعضاء کی قوت سلب ہو چکی ہو، بس کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر بت بنا کھڑا جیمز کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر جیمز نے ایک بھیانک چیخ مار کر اپنے جسم سے ایک خنجر نکالا اور پورے زور سے میری طرف پھینکا۔ موت و زندگی میں صرف ایک لمحہ باقی تھا۔ خنجر سنسناتا ہوا میری طرف بڑھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس اچانک دھکے نے کچھ دیر کے لیے میرے ہوش و حواس بیگانہ کر دیے۔ کچھ دیر تو اسی حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ پھر ہوش ٹھکانے آئے تو میں نے جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھا۔ فطری طور پر میری نگاہیں اپنے سامنے کھڑے جیمز کی تلاش میں اٹھ گئیں، لیکن وہاں پر جیمز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دھکا دینے والے کو دیکھنا چاہا، مگر میدان بالکل خالی دکھائی دیا۔ وہ مہربان ہستی شاید کوئی غیبی مدد تھی جس نے اس کڑے وقت میں بروقت میری مدد کی تھی۔ بس ایک دردناک چیخ کی بازگشت تھی جو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ چیخ یقیناً جیمز کی تھی جو گرتے وقت مجھے سنائی دی تھی۔ میں نے ان واقعات پر مزید غور کرنے کی بجائے واپس فیکٹری کی طرف دوڑ لگا دی اور ساری رات فیکٹری کے چوکیدار بابا فضل کے ساتھ جاگتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے پر چند دنوں کی رخصت لے کر گھر آ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اس نئی مصیبت سے پیچھا چھڑاؤں۔ ایک بار تو جان بچ گئی تھی، ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہی بچت کی کوئی نہ کوئی صورت نکلتی۔ اس مسئلے کا کوئی مناسب حل نکلنا ضروری تھا جو فی الحال میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر کار کوئی راستہ نہ پا کر میں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات حرف بحرف اپنے خالہ زاد بھائی میاں انعام الحق جو کہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئر ہیں کو بتا دیے۔ تمام واقعات سن کر وہ مجھے فوری طور پر اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے، جنہوں نے تھوڑی دیر مراقبے کے بعد بتایا کہ جیمز کی بدروح تم سے اپنی موت کا انتقام لینا چاہتی ہے، لیکن دن کے وقت وہ تم پر غالب نہیں آ سکتی اور رات کے وقت تم گھر سے باہر نہیں نکل سکو گے، جس وقت تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل آتا، ورنہ دوسری صورت میں تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر انہوں نے گھر کے حصار کے لیے 4 دم کیے ہوئے کیل دیے جو چاروں خونوں میں ٹھونکنے تھے، اور مزید پیش رفت کے لیے ہمیں 3 روز بعد آنے کے لیے کہا۔ ابھی 3 روز مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک بری خبر نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
عامل صاحب اپنے کمرے میں چلے میں مصروف تھے کہ اچانک چیخوں کی آواز نے پاس پڑوس کے لوگوں کو ادھر متوجہ کر دی۔ محلے والے بھاگتے ہوئے وہاں پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند پایا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا اندر سے عامل صاحب کی صرف لاش ہی مل سکی۔ سر پر پڑنے والی شدید چوٹیں موت کا سبب بنی تھیں۔ معلوم نہیں ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ شاید حصار کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی تھی یا پھر جیمز کی بدروح بھاری پڑ گئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا قابل افسوسناک ہوا، مگر حالات کی اس نئی کروٹ نے مجھے خاصا بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی جو بار آور نہ ہو سکی۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ عامل صاحب کی ہدایت کے مطابق رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ لیکن آخر کب تک اس پابندی کا متحمل ہوا جا سکتا تھا؟ سب سے مایوس کن صورت یہ تھی کہ کوئی دوسرا ایسا شخص نظر میں نہیں تھا جس سے اس سلسلے میں رجوع کیا جا سکتا۔ اسی سوچ و بچار میں کافی دن گزر گئے اور میں تمام مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گیا۔ انعام بھائی نے اس دوران کئی لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ اسی دوران گاؤں سے ہمارے ایک عزیز حکیم یوسف علی صاحب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں گھر والوں نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے تمام واقعات تفصیل سے سنے اور سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہنے لگے، طلعت بیٹا، صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ میں بذات خود تو تمہاری کوئی خاص مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت سے کام لو تو میرے ذہن میں اس مسئلے کا 100% حل موجود ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکیم صاحب بھی کسی وقت حمزاد کا چلہ کاٹ چکے تھے اور ان معاملات کو بخوبی سمجھتے تھے۔ دراصل اس قسم کے چلوں میں سخت قسم کی پابندیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جو ہر کس و ناقص کے بس کا روگ نہیں ہوتیں۔ لہٰذا یہ بھی کچھ مسائل کی بنا پر ان پابندیوں کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اور کچھ عرصہ حمزاد تابع رکھنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اہل علم حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ حمزاد دراصل ایک باطنی قوت ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا دوسرا جسم ہے جسے جسم کثیف بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر وقت انسان کو برائی کا مشورہ ہی دیتا ہے، چونکہ یہ ایک ماورائی مخلوق ہے اور انسانی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ چاہے تو انسانی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صورت متعلقہ انسان سے مشابہ ہوتی ہے۔ تقریباً ہر مذہب میں اسے تابع کرنے کے چلے موجود ہیں، جو کہ ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بندے کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس لیے حمزاد کے چلے کافی زیادہ سخت ہوتے ہیں، جس میں جان جانے کا بھی ڈر رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک مستند بات ہے کہ حمزاد ایک حقیقت ہے، لہٰذا اپنے حمزاد کو تابع کرنے کے علاوہ دوسروں کے حمزاد کو بھی تابع کیا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے جیمز کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ یہی چلہ حکیم صاحب بھی کر چکے تھے، لیکن ان کا طریقہ جیمز والے طریقے سے مختلف تھا۔ حکیم صاحب کے مطابق مجھے بھی انہی والے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جیمز کی بدروح کو تابع کرنا تھا۔ اس کے لیے رات کے 2:30 بجے عیسائیوں کے قبرستان میں جیمز کی قبر سے 2.5 گز کے فاصلے پر حصار کھینچنا تھا۔ لوازمات کے طور پر دال ماش کی 2.5 روٹیاں اور کچھ دیگر سامان ساتھ رکھنا تھا۔ کام کافی مشکل تھا، دوبارہ ہمت ممکن نہیں تھی کیونکہ میں عملے حمزاد کے خوفناک مراحل سے گزر چکا تھا، لیکن جان و مال کے تحفظ کے لیے جد و جہد فرض ہے۔ اور پھر دوران عمل حکیم صاحب بذات خود میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھے، لہٰذا میں نے بھی اس کام کو انجام دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عمل کا طریقہ بالکل سادہ اور آسان تھا۔ دوران عمل پڑھے جانے والے کلمات میں نے اچھی طرح یاد کر لیے۔ تمام ضروری تیاری کے بعد ایک دن ہم سر شام ہی قبرستان میں پہنچ گئے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے جیمز کی قبر سے مخصوص فاصلے پر حصار کھینچ کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ مقررہ وقت پر میں نے عمل کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں مطلوبہ ورد پڑھنے میں مصروف رہا۔ قبلہ حکیم صاحب ساتھ نہ ہوتے تو اتنی بڑی ہمت کہاں سے لاتا۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت، قبرستان کا دہشت ناک ماحول اور پھر جیمز کی بدروح کا سامنا، یہ ساری باتیں اپنے بس کا روگ نہ تھیں۔ خوف تو انسانی فطرت میں شامل ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسوسہ ضرور تنگ کرنے لگتا ہے، لیکن اب سوچنے سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ حصار سے باہر قدم رکھنا سراسر خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے خیریت سے گزر گئے، پھر یکایک قبرستان کے خاموش سناٹے میں انتہائی کریہ آوازیں گونجنے لگیں، جیسے بہت سے الو مل کر چیخ رہے ہوں۔ قبرستان کے پرسکون ماحول کے ساتھ ساتھ میرے دل و دماغ میں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ پھر ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حصار سے کچھ فاصلے پر گاڑھا سا سفید رنگ کا دھواں پیدا ہونے لگا، اور پھر اس دھوئیں نے آہستہ آہستہ ہمارے گرد پھیلنا شروع کر دیا، جبکہ ہم دونوں اس دھوئیں میں مکمل طور پر چھپ گئے۔ اس صورتحال نے ایک دفعہ تو میرے جسم کے تمام مسام کھول کر رکھ دیے، مگر میں نے وظیفہ پڑھنا ترک نہ کیا۔ کچھ دیر تو یہی صورتحال رہی، پھر آہستہ آہستہ جس طرح دھواں پھیلا تھا اسی طرح چھٹ گیا۔
کوشش تو میری یہی تھی کہ آنکھیں بند کر کے کامل توجہ کے ساتھ ورد کرتا رہوں، پر ایسے خوف زدہ کر دینے والے ماحول میں یہ کام بڑا مشکل تھا۔ ذرا سے کھٹکے پر میری آنکھیں خود بخود کھل جاتی تھیں۔ دھواں چھٹنے پر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن ایک خوفناک گرراہٹ نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ حصار سے کچھ فاصلے پر مجھے آگ کی طرح روشن دو آنکھیں نظر آئیں۔ اندھیرے میں غور سے دیکھا تو انتہائی قداور مکروہ شکل ریچھ کی شکل کا جانور تھا۔ جسم پر لمبے سیاہ بال لٹک رہے تھے اور وہ 2 پاؤں پر انسان کی طرح کھڑا ہمیں گھورے جا رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ پا کر اس ریچھ نما جانور نے منہ سے ایک زوردار چنگاڑ نکالی اور اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ جوں ہی اس کا بھاری پاؤں زمین پر پڑا، قبرستان میں گویا ایک بھونچال سا پیدا ہو گیا۔ اچانک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہمارے ارد گرد کی قبریں پھٹنی شروع ہو گئیں اور پھٹے پرانے کفن لٹکائے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ہماری طرف بڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ میں حصار چھوڑ کر بھاگ اٹھتا کہ مجھے حکیم صاحب کی آواز سنائی دی، خبردار اپنا وظیفہ نہ چھوڑ بیٹھنا، یہ فقط نظروں کا دھوکہ ہے، شاباش ڈٹے رہو، حصار کے اندر خطرے کی کوئی بات نہیں، یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ قبلہ حکیم صاحب کی بروقت آواز نے میری ڈھارنس بندھائی اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر واقعی چند لمحوں بعد سب کچھ گویا ہوا میں تحلیل ہو گیا اور قبریں ویسی کی ویسی نظر آنے لگیں۔ میرے وظیفے کا وقت بھی مکمل ہو چکا تھا، باوجود اس کے میں نے اپنا ورد جاری رکھا۔ ابھی مقررہ تعداد سے چند مرتبہ زائد پڑھ پایا تھا کہ سامنے موجود جیمز کی قبر نے زور زور سے ہلنا شروع کر دیا۔ میری نگاہیں جیمز کی قبر پر اور ہونٹ ورد میں مصروف تھے۔ تب قبر کے اوپر گدلا سا دھواں دکھائی دیا اور چند لمحوں میں وہ دھواں جیمز کا مکروہ روپ دھار گیا۔ جیمز کا ہیولا تھوڑی دیر تک میری طرف گھورتا رہا، پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے مجھ سے روٹیوں کا مطالبہ کیا۔ تب میں نے اسے سے کولو قرار لیتے ہوئے 3 مرتبہ اسے اپنا تابع ہونے کا اقرار لیا۔ تب شرط کے مطابق میں نے روٹیاں حصار سے باہر اچھال دیں، جو فوراً اس نے جھپٹ لیں۔ پھر میں نے پروگرام کے مطابق اسے ہمیشہ کے لیے قبر میں چلے جانے کا حکم دیا۔ اس پر جیمز کی روح نے اقرار میں گردن ہلائی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی قبر کے اندر چلی گئی۔